إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشد البلاء على الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل أو كما قال صلى الله عليه وسلم یہ ایام جو جاری ہیں اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بڑی وسعت کے ایام ہیں جنہیں دنیا کے تمام دنوں سے افضل ہونے کا شرف حاصل ہے ہماری تاریخ کے مطابق آج 9 ذو الحج ہے اور 9 ذو الحج یوم عرفہ قرار پاتا ہے وہ سعودی تقویم ایک دن قبل ہو جاتی ہے اور وہاں کل میدان عرفات میں حجاج جمع تھے یہ شریعت کی بڑی وسعت اور سماحت ہے کہ ان ایام کی برکت اور شرف سے کسی کو محروم نہیں رکھا گیا آج لوگوں کی 2 قسمیں ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کو حج بیت اللہ کا شرف حاصل ہوا اور وہ عرفات اور مزدلفہ
کے مرحلے طے کر کے آج مینا میں جمع ہیں اور حج کی سعادتیں لوٹ رہے ہیں، سمیٹ رہے ہیں، ان کے لیے یوم عرفہ کا شرف یہ تھا کہ اللہ رب العزت جتنی گردنیں جہنم سے یوم عرفہ آزاد کرتا ہے کسی اور دن نہیں کرتا۔ یہ وہ واحد دن ہے کہ اللہ رب العزت بندوں کے انتہائی قریب آ جاتا ہے، ورنہ جو شرعی معمول بیان ہوا ہے، اللہ رب العزت ہر رات آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے، لیکن یہ عرفہ کا دن اللہ رب العزت اس دن بھی نزول فرماتا ہے اور اہل موقف کے بہت ہی قریب آ جاتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے کہ ذرا میرے بندوں کو دیکھو، اتونی شعثا قبرا، کہ میرے پاس آ چکے ہیں اپنے گھروں اور وطنوں کو چھوڑ کر، اور ان کے سر خاک آلود ہیں اور پاؤں بھی گرد و غبار سے اٹے پڑے ہیں، کوئی افریقہ سے، کوئی امریکہ سے، کوئی ایشیا سے، کوئی یورپ سے، اطراف و اکناف سے یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ ما اراد ہؤلاء، یہ کیا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر اہل عرفہ کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ضمن لہم عتباتہم، کہ اللہ رب العزت آج کے دن جو عرفہ میں حجاج موجود ہوتے ہیں ان کے حقوق العباد کے معاملے بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے اور بالکل گناہوں سے پاک صاف کر کے وہاں سے روانہ کرتا ہے کہ مزدلفہ سے ہوتے ہوئے مینا پہنچ جاؤ، قربانیاں کرو اور پھر میرے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ، جس کو طواف زیارت یا طواف افاضہ کہا جاتا ہے۔ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کر، بخشے بخشائے، صاف ستھرے ہو کر میرے گھر کی زیارت کے لیے آ جاؤ اور میرے گھر کا طواف کرو۔ تو یہ سعادتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کو حج کی سعادت میسر نہ آ سکی، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اپنے اپنے اوطان میں ہیں، علاقوں اور شہروں میں ہیں، انہیں بھی اللہ نے محروم نہیں رکھا، بلکہ یوم عرفہ کا روزہ انہیں عنایت فرما دیا، جو اہل عرفہ کے لیے نہیں ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم عرفہ لأہل عرفہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ والوں کو یوم عرفہ کے روزے سے منع فرما دی۔ اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ آگے تمہارے بہت سے پرمشقت کام پڑے ہیں، رات تم نے مزدلفہ پہنچنا ہے، وہاں نہ تو کوئی خیمہ ہوگا، نہ کوئی بستر، نہ گھر، نہ کمرہ، کھلے آسمان تلے تم نے رات گزارنی ہے، اور پھر اگلا دن یوم النحر قربانی بھی کرنی ہے اور بڑے جمرے کو کینکریاں مارنی ہیں، اور پھر بالوں کی کٹنگ کا مسئلہ،
اور پھر طواف زیارت اور پھر سعی، یہ بہت سے کام انجام دینے ہیں. تو روزہ کسی کمزوری کا باعث نہ بن جائے، تاکہ مناسک حج تم صحت اور آسانی کے ساتھ انجام دے سکو. تو جو حج کے لیے نہیں گئے ان کے لیے یہ سعادت شریعت نے مقرر فرما دی کہ وہ روزہ رکھ لیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ الماضیہ والسنۃ الآتیہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. انہیں 12-13 گھنٹوں کا فاقہ اور یہ روزہ اور صبر، اس کا اجر یہ ہے کہ 2 سال کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ عرفہ میں وقوف اور حاضری کا ثواب کیا ہوگا. جبکہ جو لوگ عرفہ میں نہیں جا سکے ان کا یہ ایک روزہ ہی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. اور ابھی آپ نے حدیث سنی کہ یوم عرفہ کا وقوف تمام گناہوں کا کفارہ ہے. یہ آج کا دن شیطان کی رسوائیوں اور ذلتوں کا دن ہے. جس نے بندوں پر محنت کی 10 سال 20 سال 40 سال، اور بندے اپنے اس ایک عمل سے سارے گناہوں سے پاک صاف ہو گئے اور اس کی محنت پر پانی پھیر دیا، تو آج کا دن شیطان کی ذلتوں اور رسوائیوں کا دن ہے. آج کے دن کا بہترین عمل روزے کی حالت میں ایک ذکر ہے، ایک دعا ہے، وہ پڑھتے رہیے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ خیر الدعاء دعا یوم عرفہ، کہ سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے. اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر ما قلت والنبیون من قبلی، کہ سب سے بہترین دعا جو عرفہ میں نے بھی پڑھی اور مجھ سے قبل سارے انبیاء جو حج پر آئے انہوں نے بھی عرفات کا وقوف کیا، اور وہ دعا سارے انبیاء کثرت سے پڑھتے رہے. یہ سارے انبیاء کی طرف سے ایک تحفہ ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ توحید خالص کی ایک ترجمانی ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق، ایک عہد کہ یا اللہ میں تیری توحید کا اقرار اور اعتراف کرتا ہوں. یہ سب سے بہترین دعا ہے جو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، لیکن خاص طور پہ یوم عرفہ یہ سب سے افضل دعا قرار پائی ہے. تو آج کا دن کثرت سے یہ دعا پڑھنے کا دن ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کثرت سے یہ ذکر کیا جائے اور گاہے بگاہے تکبیرات پڑھی جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تکبیرات بھی اللہ رب العزت کی توحید خالص کی ترجمانی کر رہی ہیں. اور یہ بھی ایک عقد ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک میثاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ یا اللہ میں بار بار اقرار کر رہا ہوں کہ میں تیری توحید پر قائم رہوں گا، قائم ہوں اور ہمیشہ قائم رہوں گا. حاجی خاص طور پہ احرام باندھنے کے بعد سب سے بڑا اقرار اور ایک عقد
اللہ کے ساتھ کر کے آتے ہیں جو تلبیہ کی صورت میں ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کی حمد کا تو ہی مستحق ہے، ساری بادشاہ تیری ہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اور یا اللہ میں بار بار یکے بعد دیگر مسلسل مستقل تیری اطاعت پر اور تیری توحید پر قائم رہنے کا اقرار کر رہا ہوں، اعتراف کر رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ بہت بڑے اللہ کے قہر اور اس کے غضب کا نشانہ بنیں گے جو اس عہد کو آتے ہی توڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک میثاق آپ نے احرام کی حالت میں کیا، اس کی توحید کا اقرار و اعتراف، اور کچھ تو فوراً ہی اس اقرار سے مکر جاتے ہیں اور کچھ اپنے وطنوں میں پہنچ کر اس ایگریمنٹ کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے شدید غضب اور لعنت کے مستحق ہوں گے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، یہ سب عذاب ان کو لاحق ہوں گے جو اللہ کے میثاق کو توڑ دیں اور اس کے عہد کو توڑ دیں۔ کسی کے ساتھ میثاق کر کے توڑ دینا یہ اس کی اہانت ہے، اللہ تعالیٰ کی توہین کی یہ کوشش کی گئی، اس کی جناب میں ایک اہانت منسوب کرنے کی کوشش ہے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے شدید عذاب کے مستحق ہوں گے جو حج کرنے کے باوجود، تلبیہ پڑھنے کے باوجود، تکبیرات پڑھنے کے باوجود جب کسی شرک کا ارتکاب کرتے ہیں تو سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، ایک عقد اور میثاق اور ایک عہد و پیمان کیا، اس کو توڑ ڈالا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یوم عرفہ کی یہ دعا ہے، اس میں بھی یہ عظیم اقرار ہر بندہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے، بلکہ خالق کائنات کی توحید کا اقرار تو ہر روز انسان بار بار کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دو میثاق ہیں بندے کے اللہ کے ساتھ کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں، اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ یہ اقرار تو دن میں بار بار کیا جاتا ہے اور بار بار توڑا جاتا ہے۔ ایسا بندہ نمازی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے بڑے غصے، غضب، اس کی لعنتوں اور اس کے عذاب علیم اور عذاب مہین کا نشانہ بنیں گے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کر کے مکر جائیں اور توڑ دیں۔ تو یہاں بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھو کہ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے استعانت کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے، تو اس میں اس معنی کو ذہن میں قائم رکھنا کہ یہ ہدایت مستقل ہو، عارضی نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو ہدایت ملتی ہے مگر ان کے دل پھیر دیے جاتے ہیں، تبھی تو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے الحاح کے ساتھ، تضرع کے ساتھ، آہوداری کے ساتھ یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کے پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ تو یہ ایک بڑا عظیم معنی ہے کہ جب بھی اہدنا الصراط المستقیم کہیں تو مستقل ہدایت کا معنی اپنے دل میں قائم رکھیں۔ ایک تو ہدایت دے دے
اور دوسرا ہدایت کی استقامت دے دے کہ ہدایت عارضی نہ ہو، مستقل ہو۔ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، تمام بندوں کے دل اللہ رب العزت کی دو انگلیوں کے بیچ میں ہیں۔ اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے اور جس طرف چاہے پھیر دے، وہ بے پرواہ ذات ہے۔ تو مستقل ہدایت کی توفیق یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے جو بندے اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اس کو نبھاتے ہیں، اس پر قائم رہتے ہیں، یقیناً وہ بندے اللہ کی رضا کے مستحق ہوں گے۔ اور جو لوگ اقرار کر کے بار بار توڑتے ہیں، شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، فلاں مشکل کشا، فلاں حاجت روا، قبروں پر دیے جلاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، وہ بری طرح اس عقد کو توڑنے والے ہیں اور اللہ کے غضب کے مستحق بننے والے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ دن بڑے ہی بابرکت دن ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، اور کل یوم النحر قربانی کا دن ہے، اور یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث، افضل الحج السج والعج، بہترین حج 2 چیزوں کا نام ہے، ایک تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا، یہ مردوں کے لیے، خواتین آہستہ پڑھیں، اور دوسرا اچھا خون بہانا، اچھی قربانی اللہ کو پیش کرنا جس کی اساس اخلاص اور تقوی ہو، کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ رب العزت کو تمہاری قربانی کا خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا، نہ وہ ان کا محتاج ہے، اللہ رب العزت کو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے، خشیت پہنچتی ہے، اخلاص پہنچتا ہے، کہ یہ چھری پھیرنے والا اور قربانی دینے والا کس قدر میرے ساتھ مخلص ہے، اور اس کا دل کس قدر میرے خوف سے بھرا ہوا ہے، اور کس قدر اس کے دل میں میری خشیت موجزن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے۔ قربانی بعد میں دیکھی جاتی ہے، اس کی قیمت، اس کا خون اور گوشت، یقیناً یہ مطلوب ہے، مگر پہلا مطلوب اور پہلی غرض و غایت قربانی کرنے والوں کو اخلاص، جذبہ اطاعت ہے۔ یہ قربانی کیا ہے؟ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، ایک عظیم تاریخ، باپ بیٹے کی تاریخ، ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ، جو خلیل اللہ تھے، اللہ کے خلیل۔ خلیل ایک ایسا دوست جس کی دوستی میں کوئی خلل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دوستی کے قابل اس پوری کائنات میں 2 انسانوں کو قرار دیا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، اور دوسرے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دونوں خلیل الرحمن ہیں، اللہ کے خلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کی ایسی دوستی ہے جن میں کوئی خلل نہیں ہے، اور اللہ رب العزت نے خود ان کو خلیل قرار دے کر اس پکی دوستی کی گواہی دی ہے۔ تو اس قربانی کے پیچھے ابراہیم علیہ السلام ہیں، خلیل اللہ ہیں، اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، جنہیں خواب آیا تھا۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ انبیاء کی خواب وحی ہوتی، وحی الہی ہوتی، ہر نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے، اور وہ خواب میں دیکھتے اپنے بیٹے کو ذبح کر۔ اللہ اکبر! یعنی اس خواب کی صداقت پر یقین، یہ ایک بڑی عظیم الشان حقیقت، اور اس قربانی کے پیچھے یہ ایک عظیم فلسفہ، دینی فلسفہ کار فرما ہے۔ وہ تو خواب تھا، انہوں نے خواب کو سچا کر دکھایا
اس پر یقین کر لیا، اس کی صحت اور صداقت کو مان لیا۔ اے انسانوں، تمہارے سامنے تو آیات بینات ہیں، کتاب و سنت کے محکم احکام، قربانیاں تو دیتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے فرامین پر یقین، تصدیق جازم یہ حاصل ہے یا نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عظیم کردار قابل غور، جنہوں نے اس خواب کو اللہ تعالیٰ کا امر قرار دیا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے لیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب میں تمہیں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال؟ ابراہیم علیہ السلام کا یہ پوچھنا کہ تمہارا کیا خیال ہے، اس تصدیق اور یقین میں کوئی کمی کی بنا پر نہیں تھا کہ تم مشورہ دو، تم کیا چاہتے؟ یہ اللہ کا امر تھا، اس کو پورا کرنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اگر یہ نہ پوچھتے تو ہو سکتا ہے اس سعادت میں ان کا بیٹا شامل نہ ہوتا، وہ کہنے والا کہہ دیتا کہ ان کو زبردستی لے جایا گیا اور ذبح کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن نہیں، یہ ایک عظیم سعادت، ایک عظیم انعام خالق کائنات کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے یہ بات پوچھنے کی توفیق دی کہ فانظر ماذا ترى، تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ اور ظاہر ہے کہ وہ لائق فرزند ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، وہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ ان کا اقرار، بلکہ ان کا کہنا کہ یہ تو اللہ کا امر ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا کہ اس کو کر گزریے، تاخیر کیوں؟ کر گزریے، فوراً کر گزریے۔ تو اصل میں اس سعادت میں اپنے بیٹے کو بھی شامل کرنا مقصود تھا کہ اللہ کے امر کی جو تعمیل و تکمیل ہے، اللہ کا امر تو ہے ہی، مگر یہ دونوں باپ بیٹا اس پر راضی اور تیار اور مستعد تھے۔ اگر یہ پوچھے بغیر ان کو زمین پہ لٹا ڈالتے تو ہو سکتا ہے یہ بات کسی کے دل میں آتی کہ انہیں زبردستی لٹا دیا گیا، لیکن نہیں، یہ ایک عظیم سعادت، اس میں یہ دونوں باپ بیٹا شامل ہوئے اور داخل ہوئے۔ یہ یقین جازم جو اللہ تعالیٰ کی فوری اطاعت اور اس کی تصدیق کا متقاضی ہے، یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو قربانی کے فلسفے بیان ہوتے ہیں، ان میں سب سے عظیم فلسفہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی تصدیق کی، اور امر بڑا مشکل تھا، جس بیٹے کو دعائیں ماں مانگ کر لیا، بڑھاپے کے عالم میں اللہ نے وہ بیٹا بڑھاپے میں دیا تھا، جو تنہائیوں کا غمخوار ہو اور مشن توحید کا وارث ہو، جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ کی توحید کا داعی ہو۔ اس بیٹے کی قربانی یقیناً ایک کڑی آزمائش۔ دو چیزیں انسان کو عزیز ہوتی ہیں، ایک اپنی جان، ایک اپنی اولاد کی جان۔ ابراہیم علیہ السلام سے دونوں قربانیاں مانگی گئیں اور دونوں دے ڈالی۔ اپنی جان کے تعلق سے ان کے لیے آگ جلائی گئی، ایک تاریخی آگ، ایسی آگ چشم فلک نے دیکھی نہیں تھی، نہ اس سے قبل نہ اس کے بعد شاید، جس میں قوم کے سارے وسائل جھونک دیے گئے، سرکاری جو خزانے اور طاقت تھی وہ اس میں جھونک دی گئی، ایک بڑی آگ، اتنی گرم کہ کسی میں قریب جا کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکنے کی ہمت نہ ہو سکی۔ آخر شیطان لعین نے منجنیق کا مشورہ دیا، ایک توپ کا، کہ توپ میں ڈال کر گولے کی طرح پھینکا جائے۔
چنانچہ پہلی بار یہ توپ یا منجنیق تیار ہوئی، اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور توپ کے گولے کی طرح ان کو چھوڑا گیا، اور پھر بھی منجنیق اپنا کام کرنے سے قاصر تھی۔ شیطان مردود پھر پہنچ گیا کہ ان پر فرشتوں کا بوجھ ہے، تم اس طرح ان کو نہیں پھینک سکتے، فرشتوں کو اگر ہٹانا چاہتے ہو تو ان کو برہنہ کر دو، بے لباس کر دو، پھر فرشتے چلے جائیں۔ چنانچہ بے لباس کر دیا گیا۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول من یکسا یوم القیامت ابراہیم، قیامت کے دن سب سے پہلے جو لباس فاخر، جنت کا جوڑا کسی انسان کو پہنایا جائے گا اور زیب تن کرایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام، انہیں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں برہنہ کیا گیا اور بے لباس کیا گیا۔ قیامت کے دن پوری خلق برہنہ آئے گی، انکم تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، تم قیامت کے دن ننگے پاؤں آؤ گے اور ننگے بدن آؤ گے، تو سب سے پہلے جنت کا لباس فاخر ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ تو اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، آگ میں ڈالے گئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا، مجھے اللہ کافی، اور وہ سب سے بہترین کارساز۔ کیا اس ذکر کی طاقت اور قوت ہے! اللہ کا آرڈر کہ قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ ٹھنڈک اتنی بھی نہ ہو کہ تیری ٹھنڈک میرے بندے کو نقصان دے دے، یہ ٹھنڈک میں سلامتی ہو۔ چنانچہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، جس کو لوگ ایک انتہائی بڑا عذاب قرار دے رہے تھے، اسے اللہ نے گلزار جنت بنا دیا، لیکن جان کی قربانی تو دی نا۔ اس امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے۔ دوسری جو بندے کی متاع عزیز ہے وہ اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اللہ نے وہ امتحان بھی لے لیے کہ جس بیٹے کو دعائیں مانگ مانگ کر حاصل کیا، اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو۔ اللہ کے اس امر پر مستعد ہو گئے اور بیٹے کو لے کر روانہ ہوئے۔ شیطان راستے میں آڑے آیا، ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے شر سے بچاؤ کے لیے اور نفرت کے اظہار کے لیے اسے کینکریاں ماری۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آ گئی، اور یہ کینکریاں مارنا حج کے شعار میں داخل کر دیا، تاکہ میرے بندے ابراہیم کی یہ لازوال قربانی قیامت تک زندہ رہے، زندہ جاوید رہے۔ چنانچہ آج حج کی تکمیل کینکریوں کے بغیر نہیں ہو سکتی، اتنی ادا پسند آئی۔ کس لیے جا رہے تھے؟ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور شیطان کیا چاہتا تھا کہ روکے، یہ بیٹا ہے، بندے کی متاع عزیز ہے، اس کو دعائیں مانگ مانگ کر لیا، مشن کا وارث ہے، تنہائیوں کا ساتھی ہوگا، کیوں اس کو ذبح کروں؟ لیکن اللہ کے امر میں آڑے آنے والا اسی پتھروں کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت حجاج کو دی ہے، مگر اس سنت کی پیچھے جو تاریخ ہے وہ قابل غور۔ مقصد صرف کینکریاں مارنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اس کی تاریخ پر غور کیا جائے کہ اس کا نقطۂ آغاز کیا، اس کا محرک کیا ہے، اور ہم سے کس قسم کا کردار مطلوب ہے، کس قسم کا کردار۔ اگر یہ انسانیت اسی نقطے کو سمجھ لے کہ ایک خواب کی ایسی تصدیق اور ایسا یقین جازم کہ بیٹے کو ذبح کرنے پر تیار ہو گئے، یہ ہے ایک قوی ایمان جو مطلوب ہے، جو آج ہم میں موجود نہیں ہے، جس کی کمی ہے۔ ہم تو قرآن و حدیث کے کھلے کھلے احکام دیکھتے ہیں، ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کے خلاف ہے، ہماری قوم کے رواج کے خلاف ہے،
ہمارے امام کے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے بزرگوں کی تعلیم کے خلاف ہے، تو تیری قربانی قابل قبول ہوگی؟ تیری تو اساس ہی باطل۔ پہلے وہ اساس تو سمجھو نا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا اس خواب کو اللہ کا امر قرار دینا، اور کتنی مستعدی کے ساتھ تعمیل کے لیے جلدی کرنے کی کوشش کر رہے۔ چنانچہ جو تعمیل کے ظاہری امور تھے وہ اپنا لیے گئے، بچے کو لٹھا دیا، چھری ہاتھ میں لے لی اور اس کو پھیرنے بھی لگ گئے، جو پھر نہیں رہی، اور آخر پھر گئی۔ خوش ہو گئے کہ اللہ کا امر نافذ ہو گیا، بیٹے کو ذبح کر کے۔ جو پروردگار کا امر تھا وہ نافذ ہو گیا، بیٹا ذبح ہو گیا۔ لیکن جب نیچے دیکھا تو بیٹا ایک طرف رکھا تھا اور چھری کے نیچے ایک مینڈا ذبح ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا بھی بڑی پسند آئی۔ چنانچہ ایک انسان حج کے لیے جائے یا اپنے گھر میں مقیم ہو، ان کے لیے قربانی ایک عظیم شاعر کے طور پر عطا فرما دی گئی، جس کا بڑا اجر و ثواب۔ یقیناً قربانیاں کرو اور خوب کرو۔ یہ قربانی کرنا، اللہ کے ذکر کو بلند کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ عام ذکر نہیں ہے۔ عام بھی ذکر آپ کرتے ہیں، لیکن یہ ذکر قربانی کے ساتھ منسلک ہے۔ بڑی اس کی عظمت ہے۔ اللہ کے شاعر بلند ہو رہے ہیں، ہر گھر سے بسم اللہ اللہ اکبر کی آوازیں گونج رہی ہیں، پوری دنیا میں آوازیں گونج رہی ہیں۔ یہ قربانی دین اسلام کے شاعر میں سے، مگر اس کے پیچھے اصل فلسفہ کیا ہے، اصل عقیدہ کیا ہے، اصل کون سی فکر اور جذبہ کار فرما ہے؟ بڑا عجیب معاملہ۔ ان چشم فلک نے یہ کبھی دیکھا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے؟ کوئی خودکشی کرنا چاہے، فقر و فاقہ سے تنگ ہو، اس قسم کے واقعات آتے ہیں۔ لیکن جہاں بیٹا آنکھوں کا نور ہو اور دل کا سرور ہو، جس کے ساتھ امیدیں وابستہ ہوں، مستقبل کے بہت سی امور قائم ہو، اس بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دینا، ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یقیناً ایک عظیم قربانی۔ یہ دونوں بڑے کڑے امتحان تھے جن سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں، آزمائشوں کی چکی میں اللہ تعالیٰ انبیاء کو پیستا، ان کے صبر کو آزماتا ہے، ان کی جدوجہد کو آزماتا ہے۔ اور انبیاء اللہ تعالیٰ کے بڑے صابر بندے ثابت ہوتے ہیں اور سرخرو ہوتے ہیں۔ ہر نبی اپنے امتحان میں سرخرو ہوا، مگر ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں سب سے مختلف تھیں۔ ایک موقع پر جان کی قربانی کہ جلا دیے جائیں، دوسرے موقع پر بیٹے کی قربانی کہ بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے۔ یہاں وہ لوگ تھوڑا سوچیں اور غور کریں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی غیب جانتے ہیں، عالم الغیب ہوتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کے دونوں امتحان بالکل بے معنی ہیں۔ انہیں اگر پہلے سے معلوم ہے کہ آگ میں جاؤں گا میرا کچھ نہیں ہوگا، آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو اس امتحان کا کوئی معنی باقی رہا؟ انہیں اگر پہلے سے معلوم تھا کہ بیٹا قربان نہیں ہوگا، جنت کا ایک مینڈا قربان ہوگا، اگر ان کو علم تھا، تو اس امتحان کا کوئی معنی باقی رہا؟ اگر علم تھا تو یہ دونوں واقع بے مقصد ہیں، اور اگر علم نہیں تھا تو پھر عالم الغیب نہیں تھے۔ جبکہ یہ بات شرعی حقائق سے معلوم ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کسی نبی یا ولی کو
عالم الغیب ماننا کفر، یہ عقیدہ کفری ہے، یہ عقیدہ کفری ہے، صرف اللہ ہی عالم الغیب۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے مواقع پر اس تاریخ کو دہرایا جائے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، جس پر وہ کار فرما ہوئے اور قائم ہوئے، اور وہ اس کا خلاصہ یہی ہے، اللہ کے امر کی پیروی، ہر امر کی تصدیق، ہر امر کو یقین۔ ورنہ لوگ تو اللہ اور اس کے رسول کے اوامر کو اپنی تعویلوں سے ٹالنے کی کوشش کرتے، تو یہاں بھی کوئی تعویل کر لی جاتی، لیکن نہیں، اللہ کا امر اور یہ صاف ذہن سچا عقیدہ اور یہ تصدیق جازم، اصل یہ دعوت ہے، یہ قرآن و حدیث اللہ کے اوامر ہیں، اللہ کا دین ہے، اس پر پوری طرح بڑے ٹھوس طریقے سے کاربند ہو جاؤ، اس کو اپنا لو اور قبول کر لو۔ یاد رکھو، یہی ایمان قابل قبول۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من شاہد انہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ مستيقنا بها قلبه دخل الجنہ۔ جو شخص گواہی دے لا الہ الا اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی، آپ کہیں کہ یہ تو بڑا آسان کام ہے، گواہی تو ہم دیتے ہیں، لیکن آگے ایک شرط ہے، اس پر غور کرو، مستيقنا بها قلبه، اپنے دل کے پورے یقین کے ساتھ۔ یہ یقین ہے، یہ تصدیق جازم ہے، یہ مسئلہ بڑا قابل ہو۔ دخل الجنہ، ایسا انسان جنتی، یقیناً جنتی، جو قلبی یقین کے ساتھ یہ دو گواہیاں دے دے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، قلبی یقین کے ساتھ۔ اگر آپ کہیں قلبی یقین بھی ہے تو ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات مانتے ہو؟ کیونکہ یقین کا معنی ہی ہے کہ اللہ سچا ہے، رسول سچا ہے، اس کا ہر امر سچا ہے، اس کے رسول کا ہر فرمان سچا ہے۔ تصدیق کا معنی، یقین کا معنی، اسے دل و جان کی گہرائیوں سے قبول کر لیا جائے۔ اس ابراہیم علیہ السلام معاملہ بہت ہی مشکل تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دے، اس پر آسانی سے کوئی تیار نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کے فرمان کی جو ایک صداقت اور اس کی اہمیت اس سے آگاہ تھے، لہذا تصدیق جازم تھی اور یقین کامل تھا۔ اسی کی ترجمانی ہے کہ بیٹے کو ساتھ لے گئے، شیطان راستے میں بار بار حائل ہو رہا ہے اور اسے پتھر مار کر نفرت کا اظہار کر رہے، اور آخر بیٹے کو لٹا کر چھری پھیر دی۔ یہ ہے عمل جو تصدیق اور یقین کی دلیل ہے، دعویٰ دلیل نہیں بنتا۔ ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو حق اور سچ مانتا ہوں، یہ دعویٰ دلیل نہیں ہے جب تک ہر فرمان کے تعلق سے عملی اظہار نہ ہو۔ یہ دلیل ہے، سچی دلیل۔ تو یقیناً یہ شاعر جو ہیں یہ ایک عظیم تاریخ کی نشاندہی کرتے ہیں، جن کے پیچھے ایک عقیدہ، ایک منہج، ایک عظیم دعوت اور خالق کائنات کی آزمائشیں۔ جو بھی اللہ کے ہاں مقرب بندہ ہوگا، اللہ اس کو آزمائے گا، یہ اس کا نظام ہے، اللہ اس کو آزماتا ہے، اور یہ آزمائش کلفت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، بلکہ خیر خواہی ہے کہ بندہ اگر صبر کر جائے تو اس کا اللہ کے ہاں کیا صلہ ہے، کیا اجر و ثواب ہے، بندہ اس کی حقیقت کو نہیں جانتا۔ لہذا یہ ساری شریعت
ایک امتحان کے طور پر موجود ہے۔ اس میں سرخرو ہونا ہے، اور سرخرو ہونے کا معنی یہ ہے کہ جیسے حالات ہوں، جیسا زمانہ ہو، ان حالات اور زمانے میں شریعت ہم سے جو تقاضا کرے، جو مطالبہ کرے، اسے ہم فوری طور پہ قبول کر لیں، اس سچے زعم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر خبر حق اور سچ اور یقین ہے۔ اسی طرح بندہ آگے بڑھتا جائے تو یقیناً یہ کامیابی کی علامت ہے، اور وہ تصدیق اور یقین جو شریعت کے تعلق سے ایک اہم مطلوب ہے، وہ حاصل ہو جاتا ہے، اور اس کی سچائی دنیا پر ظاہر اور باہر ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایام جو ہیں، ان ایام کے شاعر جو ہیں، اس یقین کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے کافی ہے کہ آج ہم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے، بحمدللہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے روزہ رکھا اس یقین کے ساتھ کہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت اس روزے کو اسی تناظر میں قبول کر لے، اس حدیث کا مصداق بنا دے، ہم گناہ گاروں کو 2 سال کے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آج کے دن کا بقیہ عمل جو ہم نے انجام دینا ہے کہ یہ پیارے حبیب کی سنت ہے، گاہے بگاہے تکبیریں پڑھے اور گاہے بگاہے یہ دعا پڑھے، یہ دونوں آج کے دن کی زینت ہیں۔ اور کل کا دن یوم النحر ہے، اس میں آپ ضرور عید کے لیے آئیں، نماز کے لیے آئیں، یہ پیارے حبیب کی سنت ہے۔ خواتین کو لے کر آئیں، یہ پیارے پیغمبر کی تاکید ہے کہ عورتوں کو ضرور لاؤ۔ عورتیں اگر نہ آ سکتی ہو، پردہ نہیں، عبایا یہ چادر نہیں ہے، تو اپنے کسی دوست سے ادھار لے لے، انتظام کر لے، لیکن آئے ضرور۔ دوست کے پاس بھی اگر ایک ہی ہو تو دونوں سہیلیاں اس ایک پردے میں لپٹ کر آ جائیں، لیکن آئیں ضرور۔ اگر شرعی عذر ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، پھر بھی آ جائیں، الگ بیٹھے نماز نہ پڑھیں، لیکن آج کی دعاؤں میں ضرور شامل ہوں۔ تو عیدگاہوں میں آئیے، عیدگاہیں ممکن ہے یہ بارش کی بنا پر قابل استعمال نہ ہو تو مساجد میں اہتمام ہوگا، عذر کی بنا پر مساجد میں یہ نماز ادا ہو سکتی ہے، تو ضرور آئیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے آئیں۔ یہ تکبیرات ایام تشریق تک ہیں، جو کہ 3 دن ہیں، یوم النحر کے بعد چاند کے 11، 12 اور 13 یہ دن تکبیروں سے مزین کر دیجیے، چلتے پھرتے پڑھیں، نمازوں کے بعد پڑھیں، تکبیروں سے فضا گونج اٹھے، اس قدر کثرت سے پڑھیں۔ یہ ان دنوں کے شاعر میں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے ثابت ہوتے ہیں۔ ضرور ان کا حق ادا کیجیے، اور پھر قربانیاں کیجیے اخلاص قلبی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ، اس پورے عقیدے کو سمجھتے ہوئے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عقیدہ تھا، ان کا منہج تھا، اور وہ فکر تھی لازوال فکر جس پر یہ قربانی قائم ہے۔ اللہ کے ہر فرمان پر یقین کامل ہو، ہر فرمان کے لیے یہ دل تصدیق جازم کے لیے مستعد ہو، کتاب و سنت کی کسی بات کو سن کر کوئی شک نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، کوئی خلجان نہ ہو۔ آج بیشتر دنیا اس سے محروم ہے، بڑا تردد، بڑا خلجان، بڑے شکوک و شبہات ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جن کے دلوں میں ان فرامین کی صداقت، حقانیت اور سچائی کا ایک یقین کامل، اور یہ ایک لازمی درس ہے جس کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس یقین اور تصدیق کی اساس پر قائم رہ کر ان شاعر کو انجام دیجیے، قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا دین کے شعار میں سے، قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا مطلوب ہے، اور اگر ہاتھ سے نہ کر سکتے ہو تو کسی کو نیابت آپ دے سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت کھانا یہ بھی دین کے شعائر میں سے، ایسا نہ ہو کہ آپ خود اس کا گوشت نہ کھائیں کہ میں گوشت نہیں کھاتا، نہیں، کھانا چاہیے، یہ بھی دین اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ غرباء کو، مساکین اور فقراء کو اس گوشت میں شامل کرنا یہ بھی دین کے شاعر میں سے ہے،
اور یہ سارے نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے قربانی کی، مختلف حصوں کا گوشت آپ نے اکٹھا کرنے کا حکم دیا، کچھ دستی سے، کچھ ران سے، کچھ کمر سے اور کچھ سینے سے، اور ان کو جمع کر کے پھر پکایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تناول فرمایا۔ یہ پیارے حبیب کی سنت ہیں، ان کا خیال رکھا جائے اور تکبیرات پڑھتے پڑھتے یہ دن گزارے جائیں، اور جو دین کے شاعر ہیں ان کی عظمت کو اجاگر کیا جائے، ان کا اظہار اور اعلان کیا جائے۔ اللہ پاک ان اعمال کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، نیتوں کو خالص کر دے۔ اللہ ہمیں اپنے ہر فرمان اور اپنے حبیب کی ہر حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان بندوں میں ہم شامل نہ ہوں جو حدیث کا نام سن کے بیمار پڑ جاتے ہیں، حدیث کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کا یہ نظریہ ہے کہ ہر حدیث کو مانتے جاؤ گے تو رائے کہاں جائے گی۔ ہم اہل الرائے ہیں، رائے کو بچاؤ، مذہب کو بچاؤ، حدیثوں کے جواب تلاش کرو، حدیثوں کو ٹالنے کی کوشش کرو تاکہ رائے بچ جائے اور مذہب بچ جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اصل جو فلسفہ قربانی اللہ اور اس کے سچی اطاعت اور ہر فرمان کی تصدیق جازم اور یقین کامل بالتوفیق بإذن اللہ تعالی۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔